اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح پابندی کے ساتھ آپ 200، 500، 1000 جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ پابندی کے ساتھ مدد کیجیے۔ اور آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ایک بے باک جرنلسٹ محمد زبیر کو لے کر، جسے باقاعدہ سپریم کورٹ نے اب ضمانت پر رہا کر دیا ہے، لیکن گزشتہ کل سے اب محمد زبیر پھر وائرل ہو رہے ہیں، کیونکہ جناب پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات جناب انوراگ ٹھاکر نے یہ کہا کہ فیکٹ چیکرز زبیر نفرت پھیلا رہا تھا۔ اب انوراگ ٹھاکر کتنے پوتر انسان ہیں آپ جانتے ہیں، تو جیسے ہی انوراگ ٹھاکر نے یہ بیان دیا تو اب لوگ سوشل میڈیا پر زبردست انداز میں انوراگ ٹھاکر پر تھوک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مشہور جرنلسٹ ہے اجیت انجم، انہوں نے لکھا کہ محمد زبیر نفرت پھیلا رہا تھا۔ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں جو یہ کہتا ہے کہ گولی مارو سالوں کو، یعنی جو نفرتوں کا پجاری ہے، جس کے جملے نے نفرتیں پھیلائی تھی، اور آج وہ منتری بن کر پارلیمنٹ میں چلا گیا اور دوسروں کو محبت کا پاٹھ پڑھا رہا ہے۔ تو انوراگ ٹھاکر جیسے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ خیر، سوشل میڈیا پر لوگ انوراگ ٹھاکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سب سے بڑے نفرت پھیلانے والے رہے ہیں، آپ کا ریکارڈ ہے، تو آپ یہ اگر کہے کہ محمد زبیر نفرت پھیلا رہا تھا تو آپ کی پوتر زبان سے اتنے پوتر الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اور آلٹ نیوز کے محمد زبیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب میں رہا ہو گیا ہوں اور معمول کے مطابق میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور محمد زبیر کا قصور کیا ہے کہ وہ گودی میڈیا اور ان بھکتوں کا، گوبر بھکتوں کا جو آئی ٹی سیل ہے، جو ملک میں ہندو مسلم نفرتیں پھیلاتا رہتا ہے، جھوٹی خبریں پھیلاتا رہتا ہے، محمد زبیر ان کی بینڈ بجاتے رہتے ہیں، ان کی پول کھولتے رہتے ہیں۔ تو محمد زبیر نے کہا کہ میں اپنا یہ پوتر کام کرتا رہوں گا۔ اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب
ایک محمد زبیر سے بی جے پی اتنی گھبرا گئی, مودی جی اتنے گھبرا گئے ایک محمد زبیر سے, جو باقاعدہ تھوڑا سا پول کھول رہے ہیں تو محمد زبیر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اور جس شیطان عورت کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی وجہ سے ملک میں ماحول خراب ہوا, وہ ابھی تک بی جے پی کی مہربانی سے آزاد ہے. آئیے دن بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, وہ کہتے تھے نا کہ میں الزام اس کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. اب مسلم عورتوں پر اور مسلمانوں پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا الزام تو لگتا چلا آ رہا ہے. جو ایک پیدا نہیں کر پاتے ہیں ان کو ہمارے زیادہ دیکھ کر بڑی چڑ ہوتی ہے. جی ہاں, تو چلیے آئیے اب عجیب رپورٹ آ رہی ہے. نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ میں بڑا دھماکہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے مسلم مہیلائیں بچہ پیدا کرنے کے پرسنٹیج میں بہت کم ہیں. جی ہاں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب ہندو خواتین زیادہ بچے پیدا کر رہی ہے, مسلم خواتین کے بچوں کی پیدائش کی شرح پرسنٹیج بہت کم ہوا ہے, اور سکھ خواتین میں اس شرح میں اضافہ ہوا ہے. سال 2019-21 میں ہندو خواتین میں بچے پیدا کرنے کا پرسنٹیج بڑا ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب ہندوؤں کی طرح مسلمانوں میں سوچ پیدا ہوئی ہے تعلیمی اصلاحات, ایجوکیشن کے بڑھنے کی وجہ سے. جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جن کے ایمان میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے, تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو ان میں سوچ بڑھنے لگی ہے کہ نہیں بھئی کم بچے رہیں گے تو تھوڑا سا اچھا سکھی پریوار رہے گا اور بچوں کو اچھے سے پڑھا پائیں گے. تو اب خود رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہندوؤں کی طرح تعلیمی اصلاحات کی وجہ سے اب مسلمانوں میں بچوں پر زور کم ہوا ہے, یعنی بچے پیدا کرنے پر زور کم ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو بیچارے ایک بھی نہیں پیدا کرنے کے قابل ہے, وہ آج بھی مسلمانوں کو شرارتاً بدنام کر رہے ہیں. ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ او بی سی کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ریزرویشن او بی سی کے لیے فیصلہ سامنے آ چکا ہے, جس کے بعد میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن نے ریزرویشن منسوخ کر دیا. ممبئی سمیت مہاراشٹر میں سبھی 13 کارپوریشنوں کے چناؤ کے لیے, مہاراشٹر میں ابھی کارپوریشن کے چناؤ ہے, تو 13 کارپوریشنوں کے چناؤ کے لیے نئے سرے سے قرعہ اندازی ہوگی اور او بی سی کو شامل کیا جائے گا. مہاراشٹر میں او بی سی ریزرویشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں حل ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن نے بلدیاتی اداروں کے ریزرویشن کی پرانی لاٹری کو منسوخ کر کے نئی ریزرویشن لاٹری کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن نے باضابطہ پروگرام کا اعلان کر دیا ہے اور اب ممبئی سمیت پورے مہاراشٹر بھر میں 13 کارپوریشنز کے جو الیکشنز ہوگے اس کے لیے نئے سرے سے قرعہ اندازی ہوگی, جس میں او بی سی شامل کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ایک مسلمان یوسف علی نے بڑا احسان کیا اور 2000 کروڑ کا پروجیکٹ لولو مال کی شکل میں کھڑا کر کے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا, مگر ملک کے نفرتی بھگوا دھاری چنٹوؤں کو اچھی چیزیں مسلمانوں کے نام پر پسند نہیں آتی ہے, تو پھر وہاں انہوں نے نفرتوں کا ماحول پیدا کیا تھا. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ لکھنؤ کے لولو مال میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور اب سول ڈریس میں پولیس وہاں پر تعینات رہے گی. لیکن اسی دوران اب نماز پڑھنے والا جیسا واقعہ لولو مال میں پیش آیا تھا. اب خبریں آ رہی ہے کہ نماز پڑھنے کا ایک واقعہ اب پریاگ راج اسٹیشن یعنی الہ آباد اسٹیشن پر بھی پیش آیا. وہاں پر بھی لوگوں نے نماز ادا کی اور ان کا یہ کہنا تھا مولوی صاحب کا کہ ہمیں صبح سے شام تک ویٹنگ ہال میں بٹھا کر رکھا گیا, اسی لیے مجبوراً نماز ادا کرنی پڑی. یعنی لولو مال نماز کا مسئلہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اب پریاگ راج جنکشن کے ویٹنگ روم میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک بار پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے اور نفرتی چینلوں کو بھی روزی روٹی مل گئی ہے.
اور تفصیلات اس واقعے کی کچھ اس طرح آ رہی ہے کہ ریلوے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مہانندا ایکسپریس ٹرین سے نابالغ بچوں کو بچہ مزدوری کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جس کے بعد پولیس نے چند بچوں اور ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب کو ٹرین سے اتار کر پریاگ راج جنکشن کے ویٹنگ ہال میں ٹھہرایا، اور صبح سے شام ہو گئی اور انہیں ویٹنگ ہال سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا، اس لیے مولوی صاحب اور ان کے ہمراہ بچوں نے نماز قضا نہ ہو اس ارادے سے وہیں پر نماز ادا کی۔ اس تعلق سے مولوی صاحب نے بتایا کہ ہم ان بچوں کو بہار کے کھگڑیا اور سہرسہ ضلعوں سے اپنے ساتھ فتح پور کے مدرسے میں لے جا رہے تھے کہ ہمیں زبردستی روک کر ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا، اور جب صبح سے شام ہو گئی نمازیں ہماری جا رہی تھی تو ہم نے ویٹنگ روم میں ہی نماز ادا کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے اچھا کام تو کیا مولانا صاحب، مگر آپ نے نفرتی لوگوں کو اور نفرتی چینلوں کو روزی روٹی بھی دینے کا کام کر دیا۔ اب اس پر بحث شروع رہے گی، کتنے دن رہتی ہے، جب تک کہ کوئی نیا دھندا نہ آ جائے۔ آئیے اس وقت بڑی اچھی خبر مائنورٹیز الپسنکھیان کے لیے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اقلیتی طلبہ کے لیے یعنی مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے 7,50,000 تک کا تعلیمی قرض۔ جی ہاں، مولانا آزاد اقلیتی اقتصادی ترقی کارپوریشن سے تعلیمی قرض کی اسکیم نافذ ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایجوکیشن لون اسکیم کے تحت کوئی بھی مائنورٹی اسٹوڈنٹ 7,50,000 روپے تک کا تعلیمی قرض حاصل کر سکتا ہے۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے طالب علم کی عمر 16 سے 32 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور سالانہ خاندانی آمدنی کی حد شہری علاقوں کے لیے 1,20,000 روپے سے کم اور دیہی علاقوں کے لیے 98,000 روپے سے کم ہونی چاہیے۔ مولانا آزاد ایجوکیشنل لون اسکیم ریاستی حکومت کے ذریعے نافذ کی جا رہی ہے، اور اس میں 5 لاکھ روپے تک قرض دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ خبر پڑھ کر مجھے خوشی تو ہوئی ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو صحیح انداز میں ملتا نہیں دیکھا ہے۔ کئی لوگ جو اس کے ذمہ دار بنتے ہیں وہ بھی کرپشن کر کے بچوں کا حق بچوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ کرے کہ اس اسکیم کا فائدہ ہمارے بچوں کو ہو، بس یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ مزید معلومات کے لیے اپنا جو ڈسٹرکٹ لیول پر مولانا آزاد اقلیتی اقتصادی ترقی کارپوریشن ہے وہاں آفس میں جا کر رابطہ کرے، یا ضلع سطح کے دفاتر اور اسکیم کے بارے میں معلومات کارپوریشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، تو تھوڑا سا اس کی انکوائری آپ لوگ ضرور کریں، یا ریاستی سطح پر کارپوریشن کے دفتر اولڈ کسٹم ہاؤس فورٹ ممبئی سے، یا نمبر 022657982 پر رابطہ کریں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ ہم بھی ثواب کی نیت سے یہ خبر دکھا رہے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ ہماری اس خبر کو آپ اتنا حصہ ہی کیوں نہ صحیح کاٹ کر آگے گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کو اس کا بھرپور فائدہ مل سکے۔ آئیے ناظرین، گزشتہ کل ایک 26 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی سلمان خان کی کہ وہ پولیس کمشنر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ جی ہاں، اور اب یہاں خلاصہ میری نگاہوں کے سامنے کہ سلمان خان نے پولیس کمشنر وویک پھانسلکر سے ملاقات کی۔ کیوں ملاقات کی؟ میڈیا والے لگاتار سوالات کر رہے تھے ویڈیو وائرل جو ہوئی اس میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ سلمان خان نے اپنی سیکیورٹی کے لیے لائسنس ریوالور کی درخواست دی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ مہینے سلمان خان اور ان کے ابا سلیم خان دونوں کو دھمکیاں ملی تھی۔ پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کی طرح ہم تمہارا بھی حشر کریں گے، مار دیں گے۔ تو انہی معاملات کے مد نظر سلمان خان نے اپنی سیکورٹی کے لیے لائسنس ریوالور کی درخواست دی ہے۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش کے علمی تحریک شہر دیوبند سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ولی کامل مفتی سید مکرم حسین سنسار پوری کا
गुज़िश्ता कल इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुमताज़ बुज़ुर्ग और बाफैज़ आलिम दीन और रूहानी शख्सियत के मालिक थे मरहूम मुफ्ती सैयद मुकर्रम हुसैन संसारपुरी। तकरीबन 90 बरस की उम्र में गुज़िश्ता कल नमाज जुमा से पहले हज़रत का इंतकाल हुआ। अल्लाह से हम दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ। मरहूम सैयद मुकर्रम हुसैन कुतुबुल अख्ताब हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के आखिरी खलीफा व मजाज थे। आपकी ज़ात सरापा खैरो बरकत थी। आपकी विलादत 1933 में हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि हज़रत मरहूम के इंतकाल से इल्मी समाजी हलकों के साथ अवाम में भी गम की लहर दौड़ गई और मरहूम की रिहाइश गाह पर गुज़िश्ता कल आखिरी ज़ियारत के लिए कसीर तादाद में उलमा, तलबा, सियासी समाजी शख्सियात और अवाम का तांता लगा रहा। आप रूहानी हकीम के साथ साथ जिस्मानी हकीम भी थे और तकरीबन 40 बरस तक इस पेशे में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि बजरंग दल के कारकुनों ने गुजरात कांग्रेस का नाम मिटाकर वहां पर हज हाउस लिख दिया। गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने अकलियतों को रिझाने के लिए एक प्रोग्राम में अहम बयान दिया था, जिसके बाद से अब अहमदाबाद में पॉलिटिक्स गरमा गई। ऐसे में अहमदाबाद में बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस और जगदीश ठाकुर के खिलाफ शरपसंदाना कार्रवाई करते हुए कांग्रेस भवन का नाम हज हाउस लिख दिया। गुज़िश्ता कल सुबह ही बजरंग दल के कारकुनान ने अहमदाबाद में वाक़ गुजरात कांग्रेस कमेटी के बाहर कांग्रेस भवन का नाम हज हाउस लिखा। कांग्रेस भवन के बाहर लगाए गए पोस्टर और जगदीश ठाकुर के चेहरे पर कालक स्याही पोत दी। बजरंग दल ने यहाँ एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था कि आज से कांग्रेस कमेटी का नाम बदलकर हज हाउस रख दिया गया है। यानी बजरंग दल और जितने भी हमारे यहाँ भगवा आतंकी टोला है, अगर कांग्रेस मुसलमानों के हक की कोई बात करती है या कोई काम करती है या कोई कार्यक्रम करती है तो इनके पेट में बड़ा दर्द होता है। और कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी करके बदनाम करने के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी कामयाब कोशिश की है, जिसका भुगतान खुद कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है। यानी इस वक्त हमारे यहाँ भगवा आतंकी टोले ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बनाकर पेश किया, जिसमें एक हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं और इसका नुकसान कांग्रेस भुगत रही है। आइए नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के मशहूर शहर कदीम हैदराबाद, जी हाँ, वहाँ एक मुस्लिम नौजवान के साथ ज़बरदस्त मारपीट हुई। उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। जब उसने नहीं लगाया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। जी हाँ, चार मीनार इलाके में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब शरपसंदों ने पुराने शहर में जुलूस के दौरान एक मुस्लिम नौजवान के साथ जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर मारपीट की। मुश्किलात खड़ी करने वाले इन शरपसंदों की पुलिस ने शनाख्त कर ली है और उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है। खैर, लोग ये वाक़या होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि हैदराबाद, वो भी पुराना मुस्लिम इलाका, पुराना शहर, चार मीनार का ये इलाका, जहाँ के नेता हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के नेता बने फिरते हैं, उनके यहाँ मुस्लिम जवानों के साथ ये मामलात हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, आपने लगातार इस हफ्ते में यही सुना होगा कि हमारे मुल्क की करेंसी बहुत गिर गई और इतनी गिर गई कि 70 सालों में कभी इतनी गिरी नहीं थी, क्योंकि वैसे भी अभी इन 7 सालों में मामला ऐसे हो रहा है, इतने गिरे हुए काम हो रहे हैं तो करेंसी भी क्या करेगी। करेंसी ने कहा कि जब मंत्री गिर रहे हैं, नेता गिर रहे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट गिर रहे हैं, बंडखोरी कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो जब मंत्री गिर रहे हैं तो मैंने क्या बिगाड़ा है। तो करेंसी भी हमारे मुल्क की इतनी गिरी कि 70 सालों में कभी इतनी नहीं गिरी थी। लेकिन इसके बावजूद भी एक तसल्ली देने वाला बयान RBI गवर्नर ने दिया है कि हिंदुस्तानी रुपया अच्छी हालत में, यानी अभी इतना गिरा नहीं है, अभी गिरना और बाकी है। यानी अभी आप समझ लीजिए कि अभी 80 रुपये के ऊपर चला गया है डॉलर, तो हम परेशान हो गए हैं। लेकिन अभी RBI गवर्नर ने कहा कि नहीं, अभी गिरने की लेवल और थोड़ी सी बाकी है, अभी और गिरना है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न,
क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।